آپ دوسرے کے کھیت میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں جناب. یہ کھیت ہے بغل میں، مسلمان ہی کا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کو اس کھیت کے مالک سے اجازت لینا پڑے گی کہ نماز کا وقت ہو گیا، میں یہاں نماز پڑھ لوں. میں جانتا ہوں کہ وہ کچھ نہیں کہے گا، لیکن پھر بھی آپ کو اجازت لینا پڑے گی، کیونکہ نماز پڑھنا عبادت ہے، اور عبادت کسی کی بھی زمین پر بنا اس کی اجازت کے نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. میرے بھائیوں تصور کریں آپ، اسلام یہ کہتا ہے کہ جس کی زمین ہوگی اس کی زمین پر آپ کو اجازت لینا پڑے گی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی اور مسجد نبوی بن کر تیار، لیکن اس کو بڑا کرنے کے لیے آپ کو اور زمین کی ضرورت پیش آئی. جب اس بھر گئی تو بڑی کرنے کے لیے تو آپ نے زمین خریدی 2 یتیم بچوں سے. ان بچوں کے ماں باپ نہیں تھے، آپ نے ان 2 یتیم بچوں سے زمین خریدی. ان یتیم بچوں نے زمین دے دی. لیجئے اللہ کے رسول، میں خوشی سے یہ زمین دے رہا ہوں. ہاں ہاں ہاں، دیکھیے میں خوشی سے زمین دے رہا ہوں، اس جگہ پر مسجد بنائیے، میں اپنی طرف سے یہ زمین دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، پیسہ بتاؤ. اللہ کے نبی میں خوشی سے دے رہا ہوں اور آپ پیسے کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا نہیں، قیمت بتاؤ. بغیر قیمت کے تمہاری زمین نہیں لی جائے گی. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا ثواب پانے کا حق مجھے نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہیں ثواب ملے گا لیکن قیمت بتاؤ. کہ اللہ کے نبی جب قیمت ہی لے لوں گا تو ثواب کہاں؟ فرمایا اللہ نیت کے مطابق تمہیں ثواب دے گا، کیونکہ تمہاری نیت تو ہے فری میں دینے کی، لیکن میں پھر بھی قیمت دوں گا، اس نیت پر تمہیں ثواب ملے گا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی پھر آپ خوشی سے جو دینا چاہیں دے دیں. آپ نے لوگوں سے پوچھا کتنے کی زمین ہوگی، لوگوں نے بتایا اتنے کی ہوگی. 10 15 20 25 لوگوں سے پوچھا، پھر بھی آپ نے جتنا تخمینہ تھا اس سے زیادہ ہی ان 2 یتیم بچوں کو اس کی قیمت دی، اور پھر وہ زمین لی اور وہاں مسجد کو بڑھایا، اس کی توسیع کی، اس کو آگے بڑھایا. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی جب فری میں مل رہی تھی، وہ یتیم بچے پیسہ بھی نہیں لے رہے تھے، تو آپ نے زبردستی ان کو پیسہ کیوں دیا؟ آپ نے اس کی قیمت کیوں دی؟ جب فری میں مل رہی تھی تو آپ نے قیمت کیوں دی؟ فرمایا اس لیے تاکہ کوئی آگے آنے والے نسل، آگے آنے والی قوم یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو محمد نے یتیم بچوں کو بے وقوف بنا کر، ثواب دکھا کر، ان کو ہری ہری باتیں بتا کر ان کو بہکا لیا اور یتیم بچوں کا حق مار لیا. ان یتیم بچوں کا حق مار کر مسجد نبوی بنائی گئی ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ یہ نہ کہیں اس لیے میں نے یتیم بچوں کو ان کی زمین کی قیمت دی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد نے یتیم بچوں کا حق مار لیا ہے. یہ ہے مسجد کی وسعت، یہ مسجد کی اہمیت. یتیم بچے اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ اس کے بعد بھی ان کو قیمت دے رہے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ محمد رسول اللہ نے حق مارا ہے. میرے بھائیوں جب آپ نے یتیم بچوں کی زمین فری میں نہیں لی ہے، جبکہ وہ دے رہے تھے، تو غیر مسلموں کے مندر کی زمین پر، چرچ کی زمین پر، گرجا کی زمین پر ہماری مسجد کیسے بنائی جا سکتی ہے اور اس میں ہماری نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر نے گرجا میں اس لیے نماز نہیں پڑھی کہ بعد میں آنے والے لوگ اس کو مسجد نہ سمجھنے لگے اور اس کو ڈیمولائز نہ کرنے، اس کو توڑ نہ دیں اور اس جگہ مسجد نہ بنا لیں. یہ ہمارا اتہاس رہا ہے، یہ ہماری ہسٹری رہی ہے، یہ ہماری تاریخ رہی ہے. میرے بھائیوں اب میجورٹی ہے آپ کی، جو کہنا ہو کہہ سکتے ہو، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دوسروں کی عبادت گھروں کی حفاظت کرو گے تو آپ کی بھی عبادت گاہ کی حفاظت ہوگی.